قرآن کریم کی 76ویں سورت کو کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ سورہ انسان، سورہ دہر اور سورہ حل اتی، تینوں اسی سورت کے نام ہیں۔ اس سورت میں انسان کی تخلیق اور ہدایت کے ساتھ ساتھ پرہیزگاروں کے اوصاف اور خدا کی نعمتوں کے بارے میں اس سورت میں بحث کی گئی ہے۔ اسی طرح قرآن کی اہمیت اور خداوند متعال کی مشیت کے بارے میں بھی اس سورت میں گفتگو ہوئی۔ اس سورہ کی 8ویں اور 9ویں آیت کے بارے میں شیعہ و سنی علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیات خاص طور پر علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حسنین علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ صرف یہی دو آیات نہیں بلکہ اس سورہ میں مدح اور بشارت کی آیات کا اشارہ ان کی طرف ہے اور سزا و عذاب کی آیات ان کے دشمنوں کے بارے میں ہیں۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی علیہ السلام اور جناب فضا سلام اللہ علیہا نے حسنین شریفین علیہ السلام کی صحت یابی کے شکرانے میں 3 دن روزے رکھے۔ افطار کے لیے بیٹھے تو دروازے پر سائل کی دستک ہوئی۔ افطار کے لیے جو کچھ رکھا تھا اس سائل کو دے دیا گیا۔ دوسرے دن دوبارہ ایسا ہی ہوا، ایک یتیم سائل کو افطار صدقہ کر دیا گیا۔ تیسرے دن کسی اسیر نے در اہل بیت سے کھانا طلب کیا اور در عطا سے انکار نہ ہوا۔ یوں تینوں دنوں کی افطاری راہ خدا میں دے دی گئی اور اہل بیت اطہار خود خالی پیٹ رہے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا محراب عبادت میں نماز میں مشغول تھی۔ ان کی حالت یہ تھی کہ پیٹ بھوک کی وجہ سے کمر سے جا لگا تھا اور آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ کر گریہ فرمانے لگے اور کہا، خدایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سلام اللہ علیہم بھوک سے جاں بلب ہو رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سورہ حل اتی لے کر آئے اور اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور وہ اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جو تمہیں کھلاتے ہیں تو خاص اللہ کے لیے، نہ ہمیں تم سے بدلہ لینا مقصود ہے اور نہ شکر گزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعمال کے قبول ہونے اور سورہ کے نازل ہونے پر خوش ہو گئے اور خدا کی حمد و ثنا بجا لانے لگے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اس سورہ کے پڑھنے کا بہت ثواب ہے۔ منجملہ یہ کہ اس کے پڑھنے والا قیامت کے دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم نشین ہوگا۔ اس سورہ کے مطالب اور مفاہیم بہت زیادہ ہیں، جن میں خدا کی محبت میں کھانا کھلانا، عہد و نظر کو پورا کرنا، روزے جزا کا خوف اور خدا کا جاویداں نعمتوں اور کبیر سلطنت کا وعدہ وغیرہ شامل ہیں۔ علماء نے کہا ہے اس سورہ میں حق تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں بیان فرمائی ہیں، لیکن ایک نہایت ظریف نقطہ جو یہاں موجود ہے وہ یہ کہ خداوند نے عظمت زہرا سلام اللہ علیہا کی وجہ سے اس سورہ میں قرآن جنت کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ یہ سورہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔